بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میرے سامنے یہ اردو جماعت نحم کے لیے یہ درسی کتاب سامنے ہے جو قومی نصاب 2022 اور 23 کے مطابق ہے، تو وہ سامنے ہے۔ اور اس کا میں پہلے تو بتا دوں کہ یہ 3 حصوں پر بک مشتمل ہوتی ہے۔ تو پہلا حصہ نثر، اس کے بعد دوسرا حصہ نظم، اور تیسرا حصہ غزل۔ حصہ غزل اور حصہ نظم، ان کے میں سارے مکمل تشریحات، مکمل گرامر کے سوالات، مکمل جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ تو پہلا حصہ جو ہے نا، حصہ نثر، اس کے متعلق میں نے آپ کو زبانی بتایا ہوا ہے یا پیپر پیٹرن بتایا ہوا ہے، تو اس کی میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی ایک نمونے کے طور پر ویڈیو آپ کو بنا کر دکھا دوں۔ تو یہ حصہ نثر جو ہے نا، یہ ہمارے پاس کل جو 9 سبق ہیں۔ تو اس میں پہلا سبق ہے اخلاق حسنہ، سیرت نگاری ہے۔ یہ صنف ادب کیا ہے؟ سیرت نگاری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پاکیزہ زندگی اور ان کے حالات اس میں بیان کیے گئے۔ تو اس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، اور اس کے بعد دوسرا نثر کا سبق ہے کتبہ، یہ افسانہ ہے۔ تو افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ تیسرا سبق ہے بھیڑیا، یہ بھی افسانہ ہے اور یہ پشتو ادب سے ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو میں، تو یہ بھی افسانہ ہے اور فاروق سرور اس کے مصنف ہیں۔ چوتھا سبق ہے آرام و سکون، یہ ڈرامہ ہے اور صنف ادب کے لحاظ سے تو اس کے امتیاز علی تاج مصنف ہیں۔ پانچواں سبق ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، تو یہ ناول ہے مولوی نذیر احمد کا، ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح، اس میں سے یہ حصہ لیا گیا، ناول سے اقتباس ہے، تو گویا ناول ہے یہ۔ اس کے بعد چھٹا ہے سبق نامدیو مالی، یہ خاکہ ہے، تو یہ مولوی عبدالحق کا یہ خاکہ ہے، اس کے مصنف ہیں۔ اور ساتواں سبق ہے ابتدائی حساب، یہ طنز و مزاح ہے، مزاحی ادب ہے، اور ابن انشاء اس کے مصنف ہیں۔ تو آٹھواں سبق ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، یہ سفر نامہ ہے صنف ادب کے لحاظ سے، تو رضا علی عابدی اس کے مصنف ہیں۔ اور نوواں جو ہے نا سبق ہے اپنی مدد آپ، یہ مضمون ہے صنف ادب، تو سر سید احمد خان اس کے مصنف ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 9 سبقوں میں سے جو حصہ نثر ہے، اس میں سے سوال کیسے آئے گا؟ تو میں نے آپ کو پیپر پیٹرن میں بتا دیا تھا کہ اس میں سے کل 3 سوال ہمارے آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ تفہیم کا ہوتا ہے، تفہیم کا سوال پیراگراف دیا جائے گا جس میں سے 8 سوالات دیے جائیں گے، اور ان 8 سوالوں کے جوابات آپ نے اس پیراگراف کو پڑھ کر اس کے اندر سے ڈھونڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ تفہیم کا سوال آ جائے گا اور یہ کل 16 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اس میں سے آئے گا، ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، یہ بھی کسی سبق میں سے وہ اٹھائے گا، 4 یا 5 لائنوں کا پیراگراف ہوگا، تو اس کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 16 اور 5 21، یہ 21 نمبر ہو گئے۔ اور باقی اس میں جو سوال نمبر ہمارا پہلا ہوتا ہے، سوال نمبر 1، اس میں جتنی گرامر ہوتی ہے وہ بھی یہ تمام سبقوں میں سے آتی ہے، یعنی سبقوں کے آخر میں جو گرامر دی ہوئی ہے وہ اس میں سے آتی ہے۔ اسی طرح نظموں میں کے آخر میں جو دی ہوئی ہے گرامر وہ آتی ہے، غزلوں کے آخر میں جو گرامر دی ہوئی ہے مشق کے اندر وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 میں وہ پوری گرامر اس طرح آئے گی۔ اور اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے نا، اس کا جیم جو حصہ قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ 4 سوالات ہوتے ہیں 8 نمبر کے، یہ گرامر بھی ان سبقوں کے آخر میں سے آتی ہے۔ تو گویا حصہ نثر میں سے کل 3 سوال آنے ہیں، ایک 16 نمبر کا تفہیم، 5 نمبر کا وہ پیراگراف کی تشریح، اور اس کے بعد گرامر کے سوالات۔ تو گرامر کے سوالات 15 نمبر معروضی، وہ تو تمام نظم و غزلوں اور نثر سب میں شامل ہیں، 15 نمبر وہ ہو گئے۔ اور 8 نمبر جو ہیں وہ ہوتے ہیں سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے، اس کا جیم جو حصہ قواعد جو ہوتا ہے، وہ ڈیفینیشنز دی ہوتی ہیں گرامر کی، تو وہ
15 اور 8 23 نمبر کی گرامر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو خالصتاً گرامر کے سوالات ہیں وہ 23 نمبر کے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ 3 سوال اس حصے میں سے آتے ہیں. اب میں تینوں سوالوں کا نا ایک ایک حل سوال جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے سوال آتا ہے. مثلا یہ تفہیم کا سوال ہم پہلے لیتے ہیں. ایک پیراگراف یہ دیا ہوا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 لائنوں پر مشتمل یہ ایک پیراگراف اس نے دیا ہے کتاب میں سے. میں اس پیراگراف کو پہلے پڑھتا ہوں. یہ اس طرح کا پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، پھر نیچے وہ 8 یا 9 سوال بنائے گا. 8 سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہوں گے اس پیراگراف کو پڑھ کر. مثلا میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس سوال کو حل بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں، صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں. اس میں دوپہر ہونے آئی. بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، یوں ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا. وہ لڑکا اس کی ہیت قضائی دیکھ کر بھاگا. خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا. تو کلیم نے بہتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا. ناچار کلیم نے باہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا. آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھارے ہیں. کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے، اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے. یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو. کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا زہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرا تھا. یہ پیراگراف ہے. اس پیراگراف کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس میں کافی مشکل الفاظ کے معنی ہیں. تو اگر اس کے میں اب بتانے چلوں تو کافی ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا. چلے میں اس کو ایک دفعہ نا سمجھا بھی دیتا ہوں. مسجد تھی. اب یہ کلیم اور مرزا زاہردار بیگ سبق کا نام ہے، تو ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، اس سے یہ لیا گیا ہے پیراگراف. ٹھیک ہے. تو مسجد تھی ویران، تو اس میں پانی کہاں، صبر کر کے بیٹھ رہا کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے، یعنی ادھر آئے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں کہ میسج دے کے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں. چونکہ وہ مسجد میں ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں اس کی حالت بری ہو گئی تھی. اس میں دوپہر ہونے کو آئی، دوپہر کا وقت ہونے کو آیا تو مرزا نے پتہ ہی نہیں کہ اپنے مہمان کا بارے ایک اس طرح وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکا کھیلتا ہوا جو ہی مسجد کے زینے سیڑھی پر چڑھا کھیلتا کھیلتا آگے اس نے وہ کہتا ہے کہ کلیم کو دیکھا، تو کلیم نے اس کو جیسے ہی عرض مطلب ان یہ اپنی بات بتانے کے لیے کہ جاؤ میرا میسج لے کے جاؤ فلاں گھر سے وہ مرزا کو بلا کے لے آؤ، تو جیسے ہی لڑکے نے وہ کہتا ہے کہ شکل دیکھی میری حیت قضائی، یہ بری حالت دیکھی، تو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگا. تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بھوت ہے یا جن ہے، تو یعنی میرے بال بکھرے ہوئے تھے اس طرح. کلیم نے بہتیرا اس کو بہت پکارا کہ پیٹ پھیر کر دیکھو اور میری بات سنو. تو ناچار کلیم نے بھی مجبوراً، کلیم نے بھی مطلب ہزاروں مصیبتوں کے ساتھ دوسرے شام بھی اس کو وہ کہتا ہے بھوکے رہنا پڑا مسجد میں. اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح آپ نے اس مسجد سے پھر نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو جواب ملا کہ بھئی مرزا صاحب تو چلے گئے، کتب صاحب کسی وہ مزار پہ
تو یا دوسرے جگہ پہ. تو یہ پیراگراف ہے. اب اس میں ہم سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں. تو ٹو دا پوائنٹ آپ نے پہلے تو پیراگراف کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر سوالوں کے جواب دینے. اور اس کی تیاری کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تیاری کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. پہلی بات تو تینوں سوال آپ کے تیار ہو جائیں گے. معنی تیار کر لیں اور سبق کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی کہانی کیا ہے، اس پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، وہ سمجھ لیں. دو باتیں بس. ٹھیک ہے، پورے سبق کے معنی یاد کرنے اور سبق کو پڑھ لینا ہے اچھی طرح، نثر کو، سبق کو، کہانی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ یہ تینوں سوال جو ہیں وہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جیسا کہ تفہیم والا سوال ہے یا پیراگراف کی تشریح والا سوال ہے یا گرامر کے سوال ہیں، تو تینوں سوال آپ اس طرح حل کر لیں گے. اور یہ تقریباً جو ہے یہ بنتے ہیں آپ کے 30 نمبر کے قریب، جو ہے نا 29 نمبر کے قریب یہ بنتے ہیں. تو گرامر کے اس میں پہلے حصے میں اگر شامل کر لیں کوئی آپ، تو یہ تقریباً آدھا پیپر جو ہے نا 36 نمبر کا، 37 نمبر کا پیپر صرف گرامر کا اور ان حصہ نثر میں سے آتا ہے. تو اس میں جناب یہ دیکھیے پہلا سوال ہے، مسجد کا ماحول کیسا تھا اور کلیم وہاں کیوں بیٹھا رہا؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد بڑی، اوپر یہ دیا ہوا ہے کہ بہت ویران تھی. مسجد ویران اور اس کی بری حالت تھی جہاں پانی تک موجود نہیں تھا. کلیم اس امید پر صبر سے بیٹھا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ وہاں آئے اور وہ اس کے ذریعے مرزا کو بلوا سکے یا خود منہ دھو کر مرزا تک جا سکے. یہ پہلی لائن کے اندر اس کا جواب دیا ہو. تو ماحول کیسا تھا اور کلیم وہاں کیوں بیٹھا رہا، اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ بلائے، یہ اس کا جواب ہوگا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کلیم نے لڑکے سے کیا درخواست کی اور لڑکے نے کیا رد عمل دیا؟ تو وہ اس کی طرف جو ہے کلیم نے ایک کھیلتے ہوئے لڑکے سے مرزا کو بلوانے کی درخواست کی تھی کہ ان کو گھر سے بلا کے لے آئے، لیکن لڑکے نے اس کی بری حالت حیات قضائی دیکھ کر وہ ڈر کر کیا رد عمل دیا تھا، یعنی ڈر کر وہ بھاگ گیا تھا اور اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بھوت ہے. ٹھیک ہے، یا سڑی خیال کیا اس کو. تو کلیم کے پکارنے پر بھی وہ پیچھے پلٹ کر نہ آیا، ڈر کر وہ بھاگ گیا. یہ اس کا رد عمل تھا لڑکے. اس کے بعد اگلا سوال جو ہے، کلیم کو مرزا کے مکان سے کیا جواب ملا؟ تو یہ جواب ملا تھا نا کہ کلیم جب مرزا کے مکان پر پہنچا تو آواز آئی، تو اندر سے جواب آیا کہ مرزا صاحب تو صبح سویرے کتب صاحب روانہ ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں گھر سے. کلیم نے اپنی پہچان ظاہر کرنے کی کوشش کی لیکن اندر والوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. تو اس کے بعد ہے، کلیم نے مرزا کے گھر والوں کو کیسے اپنی شناخت ظاہر کرنے کی کوشش کی؟ تو کلیم نے گھر والوں کو بتایا کہ اس کا نام کلیم ہے اور وہ مرزا ظاہر دار بیگ کا قریبی دوست ہے. اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ مرزا کی وجہ سے اس نے رات مسجد میں گزاری تھی. تو اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ لڑکے کے رد عمل سے کلیم کے حالات کی عکاسی کیسے ہوتی ہے؟ تو لڑکے نے کلیم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اسے بھوت سمجھا. یہی حالات اس کے پتہ چلتے ہیں نا. اس نے تو کہا کہ یہ کوئی جن ہے یا بھوت ہے، اس کی جو حالت بنی ہوئی ہے، گندے کپڑے اور بکھرے ہوئے بال اور مٹی لگے ہوئی سارے، تو بھاگ گیا. یہ واقعہ کلیم کی بری حالت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی نادانی اور جذباتی فیصلے کا نتیجہ تھی. یعنی گھر والوں سے لڑ کے تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا تھا اور جس کی وجہ سے دوست نے اس کو مسجد میں ٹھہرایا. تو یہ اس طرح یہ جناب 8 سوالات آئیں گے اور پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ کر سوال کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. جیسا سوال ہے ویسا اس کا جواب اس کے اندر سے شروع کرنا ہے. سیم ٹو سیم ادھر سے کاپی نہیں کرنی بلکہ سوال کے مطابق اپنا جواب دینا ہے. یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جواب کتنا ہونا چاہیے؟ ویسے وہاں پہ ای شیٹ کے اوپر اس کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے. ویسے 3 سے 4 لائنوں کا یا 5 لائنوں کا، 4-5 لائنوں کا جواب ہونا چاہیے. تو زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو 4 سے 5 لائنوں کا جواب اچھا خاصا جواب ہونا چاہیے. یہ سوال اس طرح آپ نے حل کرنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. تو اگلا ہمارا جو اس حصہ نثر میں سے سوال آئے گا وہ پیراگراف ایک دیا جائے گا اور اس کی تشریح کرنی ہوگی. مثلا
یہ پیراگراف ہے، اسی سبق سے ہی لے لیتے ہیں پیراگراف کہ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ مسجد بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں، اس کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں، فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنچے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ کلیم قبل اس کے کہ مرزا شکایت کرے کہ مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو اس کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس قدر بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اب یہ پیراگراف پڑھنے کے بعد آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ کس سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف کون ہے۔ تو پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ متن، مثلا یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ اس طرح حوالہ متن، پھر ہیڈنگ دینی ہے سبق کا عنوان، تو کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، یہ سبق جو ہے اس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، یہ مارکر سے لکھنا ہے۔ حوالہ متن، سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام، تو مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو اس کے بعد ہیڈنگ ہے تشریح۔ اب تشریح کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں کہ اس کے لائنیں گنیں، 1 2 3 4 5 6، تقریباً جو ہے نا 5.5 لائنیں ہیں، تو یہ بڑی لمبی لکھی بریک لائنز ہیں، تو اس کو یا اس کے الفاظ گن لیں۔ فرض کریں کہ یہ 200 ورڈ ہیں تو آپ نے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 200 ہے تو 600 ورڈ آپ نے بنانے ہیں، اتنی لمبی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یعنی کیسے کرنی؟ اب یہ پیراگراف پڑھا ہے تو اس نے اس طرح تشریح کرنی، یہ اقتباس یعنی یہ جو ٹکڑا لیا گیا پیراگراف ہے مولوی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیے گئے سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ سے لیا گیا ہے۔ اس میں مصنف نے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے حالات اور کردار کو بیان کیا ہے۔ اقتباس میں کلیم کی حالت اور مرزا کے رویے کو نہایت دلچسپ اور سبق آموز انداز میں پیش کیا گیا۔ اس اقتباس میں کلیم کا سامنا ایک ایسی ویران اور وحشت ناک مسجد سے ہوتا ہے جسے مسجد زرار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مسجد زرار وہ مسجد تھی جو منافقوں نے مدینہ میں بنائی تھی تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا سکے، اور اللہ کے حکم سے گرا دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ الغرض جس مسجد میں کلیم تھا وہ بہت ویران تھی، یہاں پر چمگادڑوں کی موجودگی اور ان کے شور و غل سے ماحول کی بدحالی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مسجد کے فرش پر پڑی گندگی اور خراب حالت کلیم کی مایوسی کو بڑھا دیتی ہے۔ اس منظر کشی سے مولوی نذیر احمد نے نہ صرف جگہ کی حالت بیان کی ہے بلکہ کلیم کے رویے اور مزاج کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ کلیم مرزا کے انتظار میں مجبوراً اس مسجد میں ٹھہرتا ہے۔ یہ ساری جو ہے نا اس پیراگراف کو سمجھ کر آپ اتنی اس کی لمبی تشریح کریں گے اس انہی لائنز کے مطابق کہ وہ 1/3 زیادہ ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے اور یہ تشریح ہوتی ہے۔ تو اس پیٹرن پہ آپ نے تشریح کرنی اور وہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے ای شیٹ کے اندر کہ کتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کتنا آپ کا جواب ہونا چاہیے، تو وہ 1/3 زیادہ ہونا چاہیے، یعنی 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائنز گن لیں یا وہ ورڈز گن لیں پیراگراف کے اصل کے، تو ان کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو وہ فرض کریں کہ 5 لائنیں، تو لائن 3 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 15 لائنز بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی لائنز ویسے چھوٹی تھی، ورڈ گن لیں تو اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور وہ جتنا سپیس ہوتی ہے وہ ساری آپ بھر دیں، 2 صفحے ہوتے ہیں، تو یہ 5 نمبر کا اس طرح
سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ باقی گرامر کا سوال جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تو میں تفصیل سے ویڈیوز کئی ڈال چکا ہوں، ساری ایک ایک چیز کی ویڈیو بنا کے میں نے ڈال دی ہے۔ حروف کی اقسام ہیں مثلاً، اس کے بعد ترکیب ناوی ہے، ثناء بدائے ہیں، تو علم بیان ہے، یہ سب کچھ میں اس کا مکمل ڈال چکا ہوں، وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو یہ اس طرح حصہ نثر جو ہے ہمارا وہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیاری کے لیے اب میں اس کا وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ سبقوں کے جو الفاظ معنی ہیں وہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنے، الفاظ معنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سبقوں کا آپ کو پتہ ہو، کہانی پوری آتی پتہ ہو کہ اس کی کہانی کون ہے، اور اس طرح سبق کا نام کا پتہ ہو، اور اس کے مصنف کا پتہ ہو، اور صنف ادب کا پتہ ہو کہ وہ افسانہ ہے یا ناول ہے یا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، یا خاکہ ہے یا سیرت نگاری ہے یا مضمون ہے۔ تو یہ پہچان ہونی چاہیے، اور اس کے رائٹر کا اور مصنف کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہوں گی تو آپ یہ سارے سوالات حل کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔